وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كل مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، وقت کافی کم ہے. میں ایک جگہ ہو کر آپ کے یہاں آیا ہوں. ایک دن میں 2-3 جگہ پروگرام کی وجہ سے ہر جگہ پورا وقت دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج آپ کا یہ ادارہ جامعہ ایمانی شمس المعارف برہم بردہ کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے. ابھی آپ نے مفتی صاحب کا خطاب سماعت کیا ہے اور پھر ایک سٹیج پر میرے مربی کرم فرما محسن، ایک عظیم مفتی حضرت مولانا مفتی اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے. اسی طرح 2 مہمانان عظام، جن میں ایک مہمان صوفی باصفا پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی زین العابدین صاحب جو جمشید پور سے تشریف لائے ہیں. ایک عظیم ہستی ہے. میرے دوستو، آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ مفتی زین العابدین صاحب آپ کے دیار میں تشریف لائے ہیں. اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے خانوادہ مدنی کے عظیم چشم و چراغ، جمعیت علماء اتر پردیش کے جنرل سیکریٹری جمعیت کے حضرت مولانا حسن صاحب مدنی دامت برکاتہم، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے، میرے دوست بزرگوں اور عظیم شیخ کے پوتے، آج وہ آپ سے خطاب کریں گے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرنے کے بعد ان کی تربیت کریں گے. میرے دوست بزرگوں، یہ مدرسے والوں کا احسان ہے، ان علماء کا احسان ہے کہ آپ کے بچوں کی صحیح تربیت، صحیح رہنمائی، رہبری، صحیح تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق و کردار کو سنوارتے ہیں بڑی محنت تک و دو کے بعد. میرے دوست بزرگوں، جن کے پیچھے 24 گھنٹے وقت لگاتے ہیں، میرے دوستوں، میں نے 24 گھنٹے کہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا وہ رات میں سوتے نہیں؟ میرے دوست بزرگوں، میں یہ کہتا ہوں وہ سونے کے برسوتے نہیں، جاگنے کی طرح ہے. صبح سے لے کے رات کے 4 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک یہ اساتذہ، یہ ذمہ دار، مدرسے کے محتممین، مدرسے کے اساتذہ اتنی محنت کرتے ہیں، ان کے پیچھے، ان کی تعلیم و تربیت کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میرے دوست جب سونے بھی جاتے ہیں، ان کے فکر، ان کا ذہن مدرسے کی طرف، ان کی فکر مدرسے کی تعلیم و تربیت کی طرف، ان کا دل و دماغ مدرسے کے طلبہ و انتظام و انصرام کی طرف لگا رہتا ہے. میرے دوست، ہم آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ مدرسہ جو اصل الاصول ہے، اسی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ساری شاخیں نکلتی ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو یاد رکھیں مدرسے کے اندر جن بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، آج گھروں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ خود تربیت یافتہ نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت خود نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ ہوش
ہوشیار ہوگا ہم اس کو مکتب میں بھیج کر مدرسے میں بھیج کر تربیت کریں گے یا کسی اور طرح سے ان کی تربیت کا انتظام کریں گے. لیکن یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، میری ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا کہ بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے عمل ٹھہرتا ہے. اللہ کا نظام یہ ہے جو مہینہ اس عورت کو آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو، اس بلڈ کو روک لیتا ہے، اسٹاپ کرتا ہے. میرے نوجوانوں، جب بچہ 6 مہینے کا ہو جاتا ہے ہر 40 دن کے اندر اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. خون کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اعضاء و جوارے بنتے ہیں. بچہ پورا تیار ہو جاتا ہے. 6 مہینے کے اندر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، جان ڈال دیا جاتا ہے. میرے نوجوانوں، اب اسے کھانے کی ضرورت ہے، اب اسے بھوک لگے گی. میرے نوجوانوں، اسے پیاس لگے گی. اللہ رب الجلال جو خالق و مالک و رازق ہے اس بچے کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. اسی بلڈ کو، اسی خون کو اللہ تعالیٰ صاف کر کے، ریفائن کر کے بچے کے پیٹ میں ایک نلکی لگاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ اس خون کو خوراک کے طور پر پہنچاتا ہے. میرے دوستو، جو اللہ بچے کے پیٹ میں خوراک کا انتظام کرتا ہے، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، یاد رکھنا اب وہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس وقت ماں حرام سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام پینے سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، حرام سننے سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام معاملات سے بچے. میرے دوستو، ماں کی ذمہ داری ہے. یہیں سے تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ماں اپنے آپ کو حرام سے بچا لے گی، اس کا بچہ مادرزاد ولی ہوگا، مادرزاد اللہ کا ولی پیدا ہوگا. آج میرے دوستو، میرے بزرگوں، لوگ کہتے ہیں مادرزاد ولی ہے. میرے نوجوانوں، وجہ یہ ہے ماں کے پیٹ سے اس کی تربیت ہوئی ہے. اس زمانے میں ماں کی ذمہ داری ہے نماز کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے، ذکر کی پابندی کرے. میرے دوست بزرگوں، ایک واقعہ لکھا ہے. ایک عورت تھی جو 5 پارے کی حافظہ تھی. میرے نوجوانوں، وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور تلاوت کرتی تھی روزانہ. اس کی عادت تھی، 5 پارے کی حافظہ بھی تھی. اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ ہوشیار ہوا، بچے کو مدرسے میں داخل کیا گیا. تو بچے نے، میرے دوست بزرگوں، بہت جلدی میں اس نے 5 پارہ قرآن یاد کر لیا. جب 5 پارہ جلدی میں یاد کر لیا، استادوں کو بھی تعجب ہوا. تو پتہ لگایا گیا میرے دوستو، اس کی ماں بھی 5 پارے کی حافظہ تھی. وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اللہ کا کلام پڑھتی تھی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی تھی. آج کیا حال ہے؟ آج ان ماؤں کا حال دیکھو. ان کے پاس قرآن پاک نہیں، دینی کتابیں نہیں، نماز نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں، اللہ کے سامنے دعا کے ہاتھ نہیں اٹھاتی. میرے دوستو، ماں کی ذمہ داری ہے. جب تیرے پیٹ میں بچہ پنپنے لگے گا، بچے میں روح ڈال دی جائے گی. حرام سے بچے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد 5 وقال اتق المحارم تکن عبد الناس. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کون ہے جو ان کلموں کو لے گا، خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو سکھلائے گا، وہ بھی عمل کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا میں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ازراہ شفقت میرے ہاتھ کو پکڑا، آپ نے 5 کلمے گنایا. سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی اتق المحارم تکن عبد الناس. ابو ہریرہ، حرام سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. روایت میں آتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. حضرت سعد نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، میرے حق میں دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. یعنی میں دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے. آج میرے دوست بزرگوں، آج ہم دعا کر رہے ہیں، کہانی کرتے ہیں. میرے نوجوانوں، آج میرے دوستوں، آج لوگ دوڑ بھاگ کر جاتے ہیں کہ وہاں اجتماع میں دعا ہوگی. دعا کرنے والوں، تمہیں معلوم نہیں ہے دعا کی
علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے مکرم چیز کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، دعا تو موت کو ٹلا دیتی ہے، نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے. میرے دوست بزرگوں، جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا نہیں ہے، جو اتر نہ جائے دل میں وہ صدا نہیں ہے، جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا نہیں ہے، جو نہ عرش کو ہلا دے وہ دعا نہیں ہے. دوست بزرگوں، ہم مانگنا نہیں جانتے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے پیغمبر، میری امت کو میرے بندوں کو بتلا دو، میں اتنا قریب ہوں جب مجھے پکارتے ہیں میں سنتا ہوں. کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہتا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ماں کی ذمہ داری ہے. آج ماں کہاں ہے؟ وہ باپ کہاں ہے؟ آج وہ ماں موبائل میں ملوث ہے. ماں پوری رات موبائل میں گزار دیتی ہے. وہ چاہتی ہے میرے بچے کی تربیت ہو جائے. باپ رات بھر موبائل میں لگا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے میرا بچہ نیک بن جائے، تربیت یافتہ ہو جائے. یاد رکھو میرے جوانوں، میری ماں بہنوں، اگر تم نہیں بچو گی تمہارا بچہ بھی نہیں بچے گا. یاد رکھو وہی بچہ تمہارے اوپر لان تان کرے گا. قرآن نے کہا انا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. قرآن کہتا ہے دربار خدا میں اولاد آئے گی، کہے گی پروردگار یہ میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھلایا، دین کا راستہ نہیں دکھلایا. وہ تو آخرت ہے. آج دنیا میں اولاد شکایت کر رہی ہے. میرے دوستو، آج ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اولاد بات نہیں مانتی، نافرمانی کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. میرے دوستو، آپ قربان ہو جاؤ ان مدرسے والوں پر جو آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت، اخلاق و کردار کو سنوار دیتے ہیں. یہ ان کا احسان آپ پر ہے. میرے نوجوانوں، ماں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی ہے، بچہ یہودی بنتا ہے. ماں باپ مجوسی ہے، بچہ مجوسی بنتا ہے. ماں باپ نصرانی ہے، بچہ نصرانی بنتا ہے. ماں باپ نمازی ہے، بچہ نمازی. ماں باپ دیندار ہے، بچہ دیندار. ماں باپ اللہ والے ہیں، بچہ اللہ والا. ماں باپ عالم دین ہے، بیٹا عالم دین. باپ حافظ قرآن ہے، بیٹا حافظ قرآن. اللہ کو یاد کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. نوجوانوں، میرے بزرگوں، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت ماں باپ کریں گے. ورنہ یاد رکھیے آج جو حال ہمارا حال ہے، آج آپ چلے جائیں میرے مسلمانوں، غیر مسلموں کے علاقے میں جائیے، رات کے 10 بجے پورا محلہ سناٹے میں ہوگا. لیکن مسلمانوں کے محلوں میں چلے جائیے، رات کے 11 12 1 2 بجے تک نوجوان جاگ رہا موبائل فون کے اندر لگا ہوگا. میرے دوستو، اس سے افسوس کی بات یہ ہے صبح کی اذان کے وقت آپ نکلیے، غیر مسلموں صبح کے محلے میں سب جاگے ہوں گے، مارننگ واک کر رہے ہوں گے، کوئی اپنے کام میں لگا ہوگا. میرے مسلمان کا محلے میں سناٹا چھایا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد قصہ گوئی بنا ضرورت گفتگو کرنا منع ہے. پتہ نہیں موبائل فون دیکھنا کہاں سے جائز ہو گیا. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، حدیث میں آتا ہے
اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے، اپنے بیٹے کی شکایت کرنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے حضرت عمر سے، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میرا نافرمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بہت تعجب ہوا۔ میرے دوستو، اس زمانے میں تعجب کی بات تھی، آج تعجب کی بات نہیں۔ گھر گھر کا مسئلہ ہے، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بیٹا ماں باپ کی حکم عدولی کر رہا ہے، ماں باپ کو زبان لڑاتا ہے، جواب دیتا ہے، اونچی آواز سے بات کرتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے میرے دوست بزرگوں، اللہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو، ان کے سامنے نرم آواز سے بات کرو، اونچی آواز نہ ہو، ان کی خدمت بھی کرو، ان کے لیے دعائیں بھی کرو۔ قرآن بتلاتا ہے میرے دوستو، حضرت عمر کو تعجب ہوا، اس کے بیٹے کو جب بلایا، جوان بیٹا ہے، سامنے آیا، ایسے پہچانتے ہو؟ کہا میرے ابا جان ہیں، میرے ابا ہیں۔ کہا کہ تمہارا باپ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ کہا کہ میرا باپ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر کے سامنے جو عمر الحق ينطق على لسان عمر، وہ عمر جس کے راستے سے، جس کا راستہ دیکھ کر شیطان بھی خارج کرتا بھاگتا تھا، میرے دوست بزرگوں، اس عمر کے سامنے اشدہم فی امر اللہ عمر، جس کا لقب ہے میرے دوست بزرگوں، بیٹا کہتا باپ سچ کہتا ہے، میں نافرمانی کرتا ہوں۔ کیا تمہیں پتا بھی ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں؟ کہا کہ حضرت مجھ کو بتلائیے ایک باپ کے بیٹے پر کیا حق ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق نے بتلایا باپ کے سب سے پہلے 3 حقوق ہیں۔ کہا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے وہ دیندار لڑکی سے شادی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا پورا کا پورا سامان ہے، دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها وحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ 4 چیزوں سے آدمی نکاح کرتا ہے، کوئی مال کے چکر میں، کوئی خوبصورتی کے چکر میں، کوئی خاندان کے چکر میں، کوئی دین کو دیکھتا ہے، دین والا ہی کامیاب ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی شادی شدہ بھی ہے، نہیں ہوا ہے، ایک دعا قرآن میں اللہ نے بتلایا، اللہ فرماتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن کہتا اللہ سے دعا میں اللہ ایسی بیوی عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ دیندار بیوی، دیندار اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے، بددین بیوی، بددین اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت عمر نے کہا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے دیندار لڑکی سے شادی کرے، اس کے بعد جب اس کی اولاد ہو جائے نام اچھا رکھے، اس کے بعد جب وہ ہوشیار ہو جائے اسے دین سکھلائے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا سنیے گا، بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جو بدنام زمانہ تھی، اور فرمایا جب میں پیدا ہوا میرا نام اس نے رکھا جعل۔ جعل عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی گوبریلے کے آتے ہیں، یعنی گوبر میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کو گوبریلا کہتے ہیں، اسے عربی میں جعل کہتے ہیں، اور نام بھی عجیب غلط رکھا، اور فرمایا میں جوان ہو گیا ہوں، میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھلایا۔ دوستو کہاں ہیں آپ؟ ان مدرسے والوں کی قربانی آپ کو پتا بھی ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کہاں پر ہیں، کس جگہ پہ ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ آج دنیا منہ کھولے کھڑی ہے، مسلمانوں کو مدارس کو لقمہ در سمجھ رہی ہے۔ میرا مسلمان، میرے دوستو معاف کیجئے گا، مدرسوں میں بات آتی ہے کچھ مسلمان خوش بھی ہو جاتا ہے، افسوس کا مقام ہے، یہ ایمان کے جانے والی بات ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج بتائیے ہماری وجہ سے ہم نے مسجد کو چھوڑا، آج یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں سجدہ نہیں کر سکتے، یہاں نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے، یہاں مکتب نہیں چلا سکتے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ کسی حکومت کا قصور نہیں ہے، قصور ہے میرا اور آپ کا ہے۔ رقی
رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ دوست بزرگوں، یہ مدرسہ تربیت گاہ جو آپ کے ہمارے بچوں کی تربیت کرتا ہے، محنت کرتے ہیں۔ جناب حافظ ذکی صاحب دامت برکاتہم کا حکم تھا، حاضری ہو گئی، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، مدرسوں پہ اعتماد کریں، مدرسہ اصل الاصول ہے، علماء پہ اعتماد کریں، ہر معاملے میں، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، آپ علماء سے رابطے میں رہیں، رابطہ رکھیں، یہ آپ کی صحیح رہبری رہنمائی کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مدرسوں کا ساتھ دیں، علماء کے ساتھ رہیں، اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، جماعت، جمعیت، اللہ سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ مدرسے مسلمان اس ملک میں انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس محلے کی حفاظت فرمائے، حاضرین کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مریض ہیں اللہ ان کو ہم سب کو شفا صحت حیات عطا فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے، صبح کی نماز بھی ہم سب کو جماعت کے ساتھ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔